یہ جو مدد کے لین دین کی بات ہم کرتے ہیں بار بار، مدد کے لین دین کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، کوئی آپ کی مدد کرے۔ یہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور گھر اس کوآپریٹو سوسائٹی کا ایک چھوٹا یونٹ ہے۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم گھروں میں اکٹھے رہتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا نظریہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اتنا نہیں ہوتا۔ یعنی گھروں میں ہم اکٹھے رہ کے محفوظ محسوس کرتے ہیں یا اچھا محسوس کرتے ہیں، ہم انسان اکیلے اچھا محسوس نہیں کرتے۔ اور گھروں میں چونکہ ہمارے ساتھ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انگریز لوگ بعض اوقات بلی پال لیتے ہیں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بلی کو گود میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو انسان کو اس لمس کی بھی ضرورت ہے جو کہ کسی دوسرے انسان سے قربت کی وجہ سے ملتا ہے۔ بچوں سے والدین کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو وہ کھلونا سمجھ کے ان کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی انہیرنٹ خرابیاں ہیں کہ خالی اگر آپ ٹوگیدرنیس میں بلیو کرتے ہیں، یعنی اکٹھے رہنے میں بلیو کرتے ہیں، تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو اگر بھول جائیں گے، اور دوسرا پارٹ ہے کہ آپ کوآپریٹو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمیشہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور بچوں کو ایز ارلی ایز پاسبل یہ بتا دینا چاہیے کہ دیر از نو فری لنچ۔ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ امریکہ میں بتاتے ہیں بچے کو، اور وہ بتاتے یہ ہیں کہ دیر از نو فری لنچ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، مفت کچھ نہیں لبدا۔ دیکھیں زیادہ تر جو ہے دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کسی زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جسے بارٹر کہا جاتا تھا۔ بارٹر، اور بارٹر یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بارٹر چلتا ہے کہ کوئی ایک بندہ سارا سال کام کرتا ہے کسی فیملی کا، اور سال بعد جب ان کی فصل ہوتی ہے تو وہ ان کو دانے دیتے ہیں۔ اور گاؤں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال اس آس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں ہمیں کچھ پیسے ملیں گے۔ تو وہ لین دین جو ہوتا ہے ابھی بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں بارٹر کا ہوتا ہے، پر گھروں میں والدین ایک بہت بڑی خفیہ غلطی کرتے ہیں، اور وہ خفیہ غلطی یہ ہے کہ وہ بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی لین دین نہیں ہوگا، ہم دیں گے اور تم لوگے، اور سب کچھ تہاڈا ہی ہے۔ یہ فکرہ کوئی جانا پہچانا لگتا ہے، او کاکا ہے سب کچھ تہاڈے لیے بنا رہے ہیں، تہاڈا ہے سب کچھ۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس دفعہ اپنی پریزیڈنشل سپیچ میں کہا کہ اب ویلے بیٹھنے کا دور گیا، اب ہر ایک کو ہاتھوں سے کام کرنا پڑے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویلے بیٹھنے کا دور ہے وہ گیا، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مفت بریوں کا دور تھا، جو فلم مفت بر آئی تھی وہ 1958 کے بعد آئی تھی۔ آپ کو کسی نے دیکھی ہوئی ہے فلم مفت بر؟ اچھا، چاہیں تو گوگل پہ آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، 1958 کی ایک فلم ہے، اس کا نام ہے مفت بر۔ اس میں ایک بندہ دکھایا ہوا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا اور مفت بریاں کرتا ہے، لوگوں سے پیسے بس لیتا ہے، وہ دیتا نہیں۔ اچھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مفت بری ہے وہ موجود ہے، لیکن شہروں کی نسبت دیہاتوں میں زیادہ مفت بری ہے۔ شہروں میں لوگ تھوڑا سمجھ گئے ہیں، وہ مفت بروں کو اتنا حوصلہ افزائی ان کی نہیں کرتے۔ فری لوڈرز کہتے ہیں انگریزی میں، مفت بر کو فری لوڈرز کہتے ہیں۔ فری لوڈر ویسے یہاں وہاں پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے فری لوڈر دیکھے ہوں تو مجھے بتائیے۔ روٹین کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں 4-5 دوستوں کا ایک گروپ ہے، تو اس میں ایک بندہ ہے جو ہمیشہ پے کرے گا، اور باقی کبھی پے کریں گے کبھی نہیں کریں گے، اور ایک آدھ بندہ ہوگا وہ کبھی پے نہیں کرے گا۔ وہ گروپ کو آرگنائز کرنے میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے، گروپ
کوہیرنٹ رکھنے میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی دیہاتوں میں بہت پائی جاتی ہیں. ہاں جی, بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. آج بھی دیہاتوں میں لوگ پھوپھو کے گھر جاتے ہیں, واپس آنا ہی بھول جاتے ہیں. لیکن لاہور میں کوئی پھوپھو ایسی نہیں ہے جو کہ مستقل مہمان نوازی کر سکے. یہ جو شہر ہے, اچھا اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں بھی مال روڈ سے ادھر جو ہے وہ ایک والد ہوتا ہے اور وہ 9 بچے پال رہا ہوتا ہے, سویرے اٹھ کے سب کو سگٹوں کے لیے پیسے دے رہا ہوتا ہے. اور مال روڈ سے ادھر جو ڈی ایچ اے ہے اس میں والدین بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا کوئی کام کرنا پڑے گا. بہت اس طرح وہ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم مفت خوری چھوڑ دو. اور اکثر جو گھر پائے جاتے ہیں ڈی ایچ اے میں یا گلبرگ میں, اگر وہاں 6 لوگ رہتے ہیں تو کم از کم 5 لوگ کام کرتے ہیں. لیکن کرشن نگر میں اور مصری شاہ میں اور وسن پورے میں کسی گھر میں 14-15 لوگ رہتے ہیں تو ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ابھی بھی آپ جگہ جگہ یہ چیزیں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ کوئی فیڈ بیک بھی دیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں مفت بر ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, اور ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ان کی شادی کر دی جاتی ہے کہ شاید یہ کام کریں گے, لیکن شادی سے بھی کامیابی نہیں ملتی, بلکہ 1-2 بچے ہو جاتے ہیں, پھر 2 سے 4, 4 سے 6 بچے ہو جاتے ہیں, اور ان کے بھائی ان کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. ہاں کام پہ تو لگ گئے, ہاں کام پہ تو لگ گئے. لیکن یہ جو مفت بری ہے یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ بیماری ہے کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی عزت نفس نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور آپ الٹیمیٹلی دکھی اور بہت تکلیف میں ہو جائیں گے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے.